نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زاد راہ، راستے کا سامان، حج اور عمرہ کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں. تو گویا حاجی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ حج کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ سامان لے کر نکلے. کون سا سامان؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. تقوی اللہ کی محبت، اللہ کے خوف اور اللہ کی طرف دھیان ہونے کا نام ہے. کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ سے ڈر کے کرے، اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. تو گویا سفر حج ایسا سفر ہو جس میں اول و آخر انسان کی منتہا کیا ہو کہ مجھے اس میں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور حج پورے شعور اور ارادے اور نیت کے ساتھ ادا کیا جائے. جو چیز دل میں ہوتی ہے پھر وہ زبان پر آتی ہے. اگر دل اللہ کی محبت کے شوق میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ سارا سفر ایک محبت کا سفر بن جائے گا، اور اس میں ہر دم آپ کے دل و دماغ کے ساتھ زبان پر بھی اللہ کی یاد ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، یہ حاجی کے لیے ایک بہترین سامان سفر ہو سکتی، ساتھ لے جانے کی چیز. تو اس کتاب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی اس سفر سے متعلق مسنون اذکار ہیں ان کو جمع کر دیا جائے، اور اس طریقے سے لکھ دیا جائے کہ جب ایک شخص گھر سے نکلے تو ان دعاؤں کو پڑھے اور راستے میں بھی وہ دعائیں پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. کیونکہ بہترین دعائیں، بہترین الفاظ دعاؤں کے وہی ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. اور ویسے بھی حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو لے لو. فخذوہ، تو اس لیے ان دعاؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہم نے؟ فخذوہ، ان کو لینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کتاب خرید لیں اور دیکھ کے پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ کتاب خریدنے کے بعد اس کو صحیح طور پر پڑھنا جانیں، اور پھر اس سفر کے دوران ان دعاؤں کو زبانی یاد کر لیں اور ان پر عمل بھی کریں. مختلف اوقات میں عملی طور پر ان کو پڑھیں بھی، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا حج معمولی حج نہیں رہے گا بلکہ حج مبرور بن جائے گا. مبرور کا لفظ بر سے ہے، وہ حج جس میں بہت نیکیاں کی جائیں. تو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے جو ہر وقت آپ کر سکتے ہیں سفر میں. اور حج مبرور کی جزا حدیث میں آتا ہے جنت کے سوا اور کچھ نہیں. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حج ایک بہترین عمل ہے جس کو بھی اللہ توفیق دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ. پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور، مقبول حج. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقول ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم. کیا معنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو میں جسم میں تندرستی عطا کرتا ہوں، یعنی صحیح صحت مند سلامت ہے اس کا جسم، معیشت میں وسعت عطا کرتا ہوں، یعنی مال و دولت ہے اس کے پاس، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کے اوپر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے، یعنی حج یا عمرہ نہ کرے، تو وہ محروم ہے. لمحروم، محروم ہے. کس سے محروم؟ اللہ کی رحمت سے، یا پھر نیکیوں کے ایک بہت بڑے
سبب سے یا نیکیوں کے ایک بہت بڑے خزانے سے. کیونکہ ایک نماز جو آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں وہ ایک نماز ہے، لیکن وہی نماز آپ حرم میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 کا ثواب ہے. تو اگر انسان کے پاس موقع ہو، وقت ہو، صحت ہو، وسعت ہو، تو بار بار اللہ کے گھر جانے کا پروگرام بنائے. اور اگر کسی وجہ سے معذوری ہے، جسمانی صحت نہیں یا پھر مال نہیں، تو کم از کم اپنے دل میں شوق ضرور رکھے، اس کے لیے دعا مانگے، اس کے لیے تڑپ رکھے، اس کے لیے ارادہ کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی یہ تڑپ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسباب اور وسائل کو کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہوتے ہوئے بھی توفیق نہیں تو گویا کچھ نہیں. اس وقت انسان بہت پر امید رہتا ہے جب وہ اپنے وسائل پر نہیں، اللہ کے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے. تو جس کو اس کے وسائل پہ، اس کے خزانوں پر بھروسہ ہو، اس کی دعاؤں میں بھی پھر قوت آ جاتی ہے. اور پھر اگر اللہ توفیق دے اور یہ سفر نصیب کرے تو پھر حج بس حج ہی نہ ہو بلکہ حج مبرور ہو، بہترین حج ہو، افضل ترین حج ہو. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا حج زیادہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے، خوب خوب تلبیہ پڑھا جائے، بلند آواز سے پڑھا جائے اور خون بہایا جائے، یعنی قربانی کی جائے. تو ایک تو قربانی ہے ہی جو آپ کو کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو ایک سے زائد قربانیاں بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی تھی؟ 100. آپ بہت مالدار تھے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا؟ نہیں، آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں جاتا تھا. اسی طرح حج کے موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سال بھر تو میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تو اب میں 100 قربانیاں یہاں کر لوں. نہیں، کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے قربانی کرنا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو جس شخص کے اندر نماز اور قربانی کا جذبہ ہو، یہ دو عمل ہو، اس کے دشمن اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس کو نقصان نہیں دے سکتے. اس کے دشمن یقیناً نامراد ہوں گے، چاہے وہ شیطان دشمن ہے یا انسان دشمن ہے. تو بہرحال ہم سب کے لیے اس راستے کی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں ہم نے تو جانا نہیں تھی، دعائیں ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی، یہ کیوں سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن شوق تو ہے نا، اور اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. تو آج ہم سیکھ لیں تو کل انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں کچھ دعائیں وہ بھی شامل کر دی گئی ہیں جو صرف حج کے سفر کے لیے خاص نہیں بلکہ کسی بھی سفر پر آپ مانگ سکتے ہیں. تو اگر یہ دعائیں آتی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ اپنے ہر سفر کو ایک مسنون سفر بنا لیں گے اور اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور زاد راہ آپ کے ساتھ ہوگا. مثلا گھر سے یہاں آنا ہوتا ہے تو تیاری کرتے ہیں نا، آپ بیگ پیک کرتے ہیں، زاد راہ لیتے ہیں، یہاں سے واپس جاتے ہیں تو بھی زاد راہ لیتے ہیں. تو اس میں کس چیز کا اضافہ کر لیں؟ ان دعاؤں کا. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا دعائیں پڑھنی چاہیے.